الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم بس تمہیں کیا ہو گیا ہے فی المنافقین منافقین کے بارے میں فئتین آپ دو گروہ میں بٹ گئے ہو واللہ اللہ رب العالمین نے ارکتہم الٹا دیا بمعنی اوقعہم اندھا کر دیا یا پیچیدہ کر دیا بما کسبوا بسبب ان کے عملوں کے اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہدو کہ تم ان کو ہدایت دو من اضل اللہ جن کو رب تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے ومن یضلل اللہ اور جن کو اللہ رب العالمین گمراہ کرے فلن تجد لہ سبیلا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر جو اس کا شان نزول ہے اس میں محدثین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب اوفی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر جب مسلمان کافروں سے لڑنے کے لیے گئے تو کچھ لوگوں نے میدان احد کو چھوڑ دیا اور پیچھے واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے اور کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جو لوگ پہلے ہمارے ساتھ آئے تھے اب پیچھے مڑ چکے ہیں، ہمیں دھوکہ دے کر کے جا رہے ہیں، یہ منافق ہیں، ہم کفار سے مشرکین مکہ سے تو بعد میں لڑیں گے، پہلے ہم ان کے ساتھ دو ہاتھ کر رہے تھے۔ اب کچھ صحابہ کرام نے کہا وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، ہم محض اس بنیاد پر ان کے ساتھ لڑیں گے کہ وہ ہم سے پیچھے چلے گئے، ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ یہ اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف پر محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیات مبارکہ اتاری فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ اے مسلمانوں، صحابہ کرام، تم کیوں ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے انہیں الٹا کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے ان کے عملوں کے سبب۔ اس آیات مبارکہ سے دو چیزیں سمجھ آئی ہے۔ ایک تو مسلمانوں کو آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، دوسری یہ بات سمجھ آئی ہے اس آیات مبارکہ سے کہ وہ جو لوگ تھے پیچھے ہٹے تھے، پیچھے مڑے تھے، وہ منافقین ہی تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی المنافقین فئتین، منافقوں کے بارے میں۔ اگر وہ منافقین نہ ہوتے تو رب تعالیٰ انہیں منافق نہ کہتا۔ دوسرا اس کے اندر محدثین کا یہ قول ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر ہجرت فرض کر دی، ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ ہجرت کرو، تو کچھ صحابہ کرام نے ہجرت کی اور کچھ رہ گئے، اور صحابہ کرام جو رہ گئے تھے اب ان کے بارے میں کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ جو وہاں رہ گئے ہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ یہ منافق ہے۔ اب کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں، یہ منافق نہیں ہے۔ آپس میں اس بات پر اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، بعض محدثین نے اس چیز کا اضافہ کیا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں صرف آیات اتری ہے جو لوگ مدینہ نہیں آئے ہجرت کر کے مکہ رہے ہیں، اور ساتھ وہ مسلمانوں کے جو راز تھے، مسلمانوں کے جو خفیہ باتیں تھیں وہ مشرکین کو بتلاتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ بہرحال زیادہ جو صحیح بات ہے وہ پہلے والا قول ہے کہ غزوہ احد والا۔ آگے رب العالمین فرماتے کہ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے تم سب مل کر کے بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، جس کو رب تعالیٰ گمراہ کرے اس کے لیے دنیا کے اندر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نفاق ایسی بیماری ہے جو انسان کے عمل کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، اس طریقے کھا جاتی ہے انسان کے عمل کو جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ عمل انسان جتنے اچھے کرے، جتنے اچھے عمل کرے، لیکن نفاق ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجد زرار بنی مدینہ منورہ کے اندر، اس کے اندر منافقین بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ان کے اوپر مشورے کیا کرتے تھے کہ ان کو شکست کیسے دے، یہ اسلام کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ بظاہر مسجد بنائی، بڑا عمل ہے مسجد بنانا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس مسجد بنانے کے عمل کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس مسجد کو توڑ دے، اس کو آپ مسمار کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ منافق آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ عمل جتنا بڑا ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، لیکن نفاق ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مسجد بنانا اچھی بات ہے، اگر وہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو برقرار رکھ دے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔